ایک اہم موضوع نکلتا ہے، ایک اہم کڑی نکلتی ہے، اور وہی میرا موضوع ہے۔ اور یہ ایسا موضوع ہے کہ مجھے لگتا ہے اگر اس موضوع پر کام کر لیا جائے، جو باتیں میں آپ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اگر اس پر کام کر لیا جائے تو پھر اپنے آپ ہی معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور وہ موضوع ہے تربیت اولاد کا، نہایت ہی اہم موضوع۔ آج ضرورت ہے اس موضوع کی، آج ضرورت ہے بچوں کی تربیت کرنے کی، آج ضرورت ہے بچوں کی اصلاح کرنے کی۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہمارے یہاں کے علاقے کو دیکھتے ہوئے شیش گڑھ، جعفر پور یہاں کے لوگ موجود ہیں، اس حساب سے اولاد کی تربیت میں کیا کیا کمیاں ہو رہی ہیں، اور ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سنبھالنے کے لیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے لیے، عقیدے پر، اسلام پر صحیح اسلامی تربیت کرنے کے لیے جن نقاط کی ضرورت ہے، ان نقاط کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جستہ جستہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تربیت اولاد، اولاد کی تربیت، اولاد یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تمام نبیوں نے، بہت سارے نبیوں نے، ان کو مال نہیں ملا، انہوں نے کبھی ہم سے مال کی تمنا نہیں کی، ان کو گاڑیاں نہیں ملی، انہوں نے ہم سے کبھی گاڑیوں کی تمنا نہیں کی، ان کے گھر اچھے اچھے نہیں بنے، انہوں نے کبھی ہم سے اچھے اچھے گھر بنانے کی دعا نہیں کی، لیکن جب اگر انہیں اولاد نہیں ملی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان انبیاء نے ہم سے اولاد کی دعا کی ہے، اولاد کو مانگا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر دو طریقے کے کنسیپٹ دیے، دو طریقے کے نظریے دیے اولاد کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زینت ہیں، یہ دنیا کی خوبصورتی ہیں۔ اولاد رونق ہے گھر کی، اولاد رونق ہے محلے کی، اولاد رونق ہے ایک خاندان کی۔ اور پوچھو اس سے جس کے گھر اولاد نہ ہوتی ہو، جس کو اولاد نہ ملتی ہو، جس نوجوان کو، جس باپ کے گھر بیٹی نہ آئے، جس باپ کے گھر کوئی اولاد پیدا نہ ہو، اس کو کتنی بڑی محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی اولاد کے متعلق کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے لوگو، اے ایمان والو، تمہاری بہت سارے بچے، تمہاری بہت ساری بیویاں، عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں، اولاد دشمن، بیویاں ہماری دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان سے ڈرو۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیو؟ ایک طرف اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اولاد نعمت ہے، اور دوسری طرف فرما رہا ہے اولاد تمہاری دشمن ہے، لہذا اس سے ڈرو۔ جو اولاد جس کی تربیت ہو، جو نیک ہو، جو صالح ہو، وہ اولاد نعمت ہوا کرتی ہے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، وہ اولاد اپنے
گھر کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے سماج کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، لیکن جو اولاد بگڑی ہوئی ہو وہ اولاد اپنے گھر کے لیے عذاب ہوا کرتی ہے۔ وہ اولاد جو بگڑی ہوئی ہو وہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے قصبے کے لیے وہ عذاب ہوا کرتی ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا، بگڑی ہوئی اولاد سے بڑا ایک گھر کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر اولاد آپ کی بگڑی ہوئی ہے تو اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائیو آپ جانتے ہو اگر اولاد بگڑی ہوئی ہوگی تو پھر کبھی ایسے مسئلے کرے گی ہم کو تھانے آنا پڑے گا، کبھی ایسے مسئلے کرے گی کسی کے ساتھ یہ کانڈ کر دیں گے، کسی کے ساتھ کچھ اور کر دیں گے، کسی کے ساتھ کچھ اور کر دیں گے۔ ایک ماں باپ کی پوری زندگی بگڑی ہوئی اولاد یہ اجیرن بنا دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو ہم کو سونپا ہے، اس نعمت کو نعمت بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی، ہمیں لگن کے ساتھ ان پر کام کرنا ہوگا۔ یہ نہیں بچوں کو پیدا کر دیا اب بس کھڑے ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر یہ اپنی تربیت کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، ان کی تربیت ہمیں کرنا ہوگی، ان کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے عقیدے کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں ہمیں محنت کرنا ہوگی، ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج کا باپ، آج کی ماں اپنے بچوں کے لیے کیا فکر کر رہی ہے؟ دولہا جاتے وقت میں اپنے بچے کو چھوڑنے گیا تھا، مجھے کیا پتا چلتا ہے اے انسان آپ کا بیٹا وہاں میں نے اس کو غلط کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ فلاں لڑکی کے ساتھ یا کسی طریقے کا معاملہ کر رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا ہے، یا پھر آپ کا بیٹا اور فلاں انسان کی بیٹی دونوں بریلی جا رہے ہیں، میں نے اس طریقے سے آپ کے بیٹے کو دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا انجام کیا ہونا چاہیے، ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ بھائی تیرا بہت بہت شکریہ میرے بیٹے کے بارے میں بتانے کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب سامنے والے کو ٹوکنا نہیں ہے، سامنے والے کو گالیاں نہیں دینا ہے، تجھے تو میرے بچوں سے دشمنی ہے، میرے بچوں کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ آپ کے بچے کو بدنام نہیں کرنا چاہتا ہے، ہاں اللہ کی قسم آپ کے بچے کو اس نے بریلی جاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کا بچہ گاڑی میں بیٹھ کے فلاں لڑکی کو لے کر بریلی جا رہا ہے، اس نے دیکھا ہے آپ کے بچے کو۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب شام کو آپ کا بچہ آئے گا، شام کو جب آپ کی بچی آئے گی، آپ اس سے پوچھو گے، آپ اس سے بات کرو گے، بیٹا آج کہاں پر گئے تھے، اور اس کی کارروائی کرو گے اچھے طریقے سے، نہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا ہے، نہ بہت زیادہ شک کرنا ہے۔ آپ کے بچوں کے بارے میں اگر کوئی آ کر بتاتا ہے تو پھر اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو آپ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، بلکہ اپنے بچوں پر نظر رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں کیا لگتا ہے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے؟ ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، پورا کنٹرول ان کا ہوتا ہے۔ ماں باپ چاہیں اپنے بچے کو بگاڑ دیں، اور زیادہ منہ پر بھی نہیں چڑھانا چاہیے، بہت منہ پر چڑھا لیتے ہیں ہمارے یہاں کے ماں باپ، اور وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں نے کیا بولا؟ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ شک بھی نہیں، اسی طریقے سے بہت زیادہ محبت بھی نہیں، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ سختی بھی نہیں۔ یہ بعد میں ٹاپک آئیں گے انشاءاللہ دو، جس کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یوحدانہ وینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا۔ اے لوگو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، تمام کے تمام بچے اپنی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، صحیح سالم پیدا
پیدا ہوتے ہیں ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ان کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے، وہ اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَبَوَاهُ يُوَحِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یا تو اس کے باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کی ماں اس کو یہودی بنا دیتی ہے، اس کا باپ اس کو نصرانی بنا دیتا ہے، اس کا باپ اس کو مجوسی بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ باپ جو دن رات 8 بجے نماز کے لیے نہ اٹھے، فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھے، 8 بجے سو کر اٹھتا ہے، 9 بجے سو کر اٹھتا ہے، وہ ماں جو 8 بجے سو کر اٹھتی ہے، رات میں 12 بجے تک موبائل چلاتی ہے، وہ ماں جو 11 بجے تک 1 بجے تک موبائل چلاتی ہے، واٹس ایپ کی شیدائی ہے، جو فیس بک پر لگی رہتی ہے، وہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر سکتی ہے؟ بچہ لیٹا ہوا ہے، بچے کو نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن ماں فیس بک پہ چیٹنگ کر رہی ہے، لیکن ماں، یہ آج کی ماں اپنے واٹس ایپ کو چلا رہی ہے، بیٹا رو رہا ہے، ماں سن لے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، لیکن ماں کسی اور کی چیٹنگ کا جواب دے رہی ہے، اپنے شوہر سے بھی باتیں نہیں کر رہی، کسی اور کے ساتھ فیس بک پر لگی ہوئی ہے۔ ایسی ماں کیا خاک اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے؟ ایسے باپ کیا خاک اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، ایک باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اپنی بچی کا مکتب کرایا، آپ نے اپنے بچے کو 5ویں میں پڑھا دیا، اب اس کے بعد آپ نے اس کو حاجی دولہ میں داخلہ کرا دیا، لوٹس میں داخلہ کرا دیا، اس والے اسکول میں آپ نے اس کا داخلہ کرا دیا، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آپ کا بچہ حاجی دولہ تو جاتا ہے، لیکن وہاں کیا اعمال کر رہا ہے؟ وہ کس طریقے کی بدعمالیاں انجام دے رہا ہے؟ وہ اپنے ٹیچروں کی عزت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، اتنے غصے والے بچے ہوتے ہیں، اپنے ٹیچر کو چھت پہ سے الٹا لٹکا دیتے ہیں، اپنے ٹیچر کو مار کے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، ایسے بچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان بچوں کی ذمہ داری کے متعلق ان کے باپوں سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے تربیت اولاد کو۔ یہ ایسے بچے پیدا کیے ہیں آپ نے جو کلاس نہیں جاتے، بستہ لے کے نہیں جائیں گے، کتابیں لے کے نہیں جائیں گے، وہاں پر یہ پتہ کریں گے کہ آج یہاں پر ہمارے اسکول میں کون کون آئی ہوئی ہے، نہیں آئی ہے تو بھاگ آئیں گے۔ ایسے بچے پیدا کیے ہیں آپ نے، ایسے بچوں کو جنم دیا ہے آپ نے۔ یہ حسرین کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کر رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، لیکن ایک باپ کو پتہ نہیں ہے، ایک ماں کو پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، دل روتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تعلیم ایک انسان کو اس کے دین سے الگ کر دے، ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تعلیم انسان کو بے حیا بنا دے، ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایک بچی کو بے پردہ بنا دے، ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کو تار تار کر دے اور کسی دوسروں کے ساتھ دوستیاں لگائے پھرے۔ میرے بھائیو، میں ماں باپوں سے التماس کروں گا، ماؤں سے التماس کروں گا اور والدین سے التماس کروں گا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہم پر سونپی ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک باپ سے بھی پوچھا جائے گا تمہارا بچہ کس طریقے گناہ کرتا تھا، تم نے اس پہ اپنے بچے پہ نظر کیوں نہیں رکھی ہے؟ ایک ماں سے بھی پوچھا جائے گا تمہاری بچی غلط کام کر رہی تھی، تم نے اپنی بچی پر کیوں نظر نہیں رکھی ہے؟
تو تربیت اولاد میرے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ یہ کبھی کبھی نقشے دکھانا پڑ جاتے ہیں اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا بگڑ گیا، فلاں کی بیٹی بگڑ گئی، لیکن کبھی اپنے گھر میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بیٹا تو میرا بھی بگڑ رہا ہے، بیٹی تو میری بھی بگڑ رہی ہے، غلط کام میرا بیٹا بھی کر رہا ہے، صرف فلاں کا بیٹا نہیں کر رہا، یہ بے حیائی کے کام، یہ آپ کا بے پردگی کے کام یہ میری بیٹی بھی تو کر رہی ہے، ہم اس پر نظر نہیں دوڑاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ موضوع بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم آج کی اس چھوٹی سی گفتگو میں چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کو انشاءاللہ صحابہ کے واقعات سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے مزین کر کے آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ بہت اہم ہے میرے بھائیوں۔ ایک بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو اچھا بنانے کے لیے یہاں پر میرے بھائی دوست ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں جو ایجوکیشن میں جنہوں نے بی ایڈ ڈی ایل ایڈ وغیرہ کیا ہے، ان سے پوچھیں کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، بچوں کو کیسے تربیت کیا جائے گی، بچوں کو کیسے سنبھالا جائے گا۔ آج کا یہ باپ، آج کی یہ ماں اس کو پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سمجھیے، بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں علم بھی لینا ہوگا، ہمیں نالج بھی پراپت کرنا ہوگی، ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہوگا، اور وہ اس طریقے سے کیونکہ آپ کی 4 اولادیں ہیں، ایک بچہ 2 سال کا، ایک بچہ 8 سال کا، ایک بچہ 13 سال کا، ایک بچہ 17 سال کا۔ اب چاروں بچوں کو ایک ڈنڈی سے آپ نہیں گھما سکتے ہیں۔ ہر لیول کے، ہر درجے کے، ہر مرحلے کے اپنے اپنے اصول ہیں۔ 2 سال کے لڑکے کے ساتھ آپ الگ ویوہار کریں گے، 2 سال کی بچی کے ساتھ آپ الگ ویوہار کریں گے، 8 سال کی بچی کے ساتھ الگ معاملہ کریں گے، 13 سال کی بچی کے ساتھ آپ الگ معاملہ کریں گے، اور آپ کا 18 سال کی بچی کے ساتھ آپ الگ معاملہ کریں گے۔ اب اس سلسلے میں تربیت اولاد میں ایک بڑا ہی اہم پوائنٹ جس کو ہم اگنور کرتے ہیں وہ ہے، یہ پیسے رہنے دیں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے، جتنی گفتگو ہو تھوڑی ہو بس سن لیں اور دل سے سن لیں، یہاں سے نکلے وہاں تک پہنچ جائیں، میں سدھر جاؤں آپ سدھر جائیں، بس بہت ہے۔ چلیں، تو پہلی بات کیا ہے؟ نیک بیوی کا اختیار کرنا۔ بچوں کی تربیت میں نیک بیوی کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ رہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بچوں کی تربیت کا نسخہ بتلا رہے ہیں، اور کیسے بچوں کی تربیت کی جائے اس کا پہلا مرحلہ بتلا رہے ہیں، بچوں کو کیسے سنبھالا جائے۔ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ایک ماں پر ہوتی ہے، کیونکہ ماں گھر میں رہتی ہے، یہ باپ نکل جاتا ہے، یہ میل پر چلا جاتا ہے، یہ بھٹے پر چلا جاتا ہے، یہ میڈیکل پر چلا جاتا ہے، یہ دکان پر چلا جاتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں رہتا۔ یہ صبح 6 بجے سے نکلتا ہے، رات کے 12 بجے، رات کے 10 بجے، رات کے 11 بجے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ